اس وقت ہم اس فیملی کے ساتھ موجود ہیں، وہ والدین بے بس ماں باپ موجود ہیں جنہوں نے اپنا معصوم پھول گنوا دیا. وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے گھر میں ہی کوئی ایسا پل رہا ہے جو ان کی گود اجاڑ دے گا. وہ ماں جس نے اس بچے کی کلکاریاں دیکھی اور بعد میں اسی معصوم پھول کا جنازہ دیکھا. ہوا کیا تھا والدہ سے ہی بات کرتے ہیں پھر، کیونکہ پروگرام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم آپ کو دکھانے جائیں گے، شاید ابھی تک آپ تک نہ پہنچی ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہر اینگل سے پردہ اٹھائیں تاکہ تفتیش میں کہیں کمی نہ رہ جائے. والدہ موجود ہے ہمارے ساتھ قربان علی کی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام آمنہ. اس دن کیا ہوا تھا؟ آپ کا بیٹا کیا کہہ کے نکلا تھا؟ آپ کو کسی پہ آپ کو شک تھا کہ میرے بیٹے کو کوئی پیچھا کر سکتا ہے، کوئی پکڑ سکتا ہے؟ یہ روزانہ بیٹا کہیں جاتا تھا آپ کا اس وقت؟ روزانہ جاتا تھا. کیا ہوا کیا تھا؟ منگل کی شام کو نا مغرب کی اذان ہوئی ہے تو مجھے کہتا ہے ماما سپارہ پڑھنے جانا ہے. میں نے کہا چلو اذان ہو جائے پھر چلے جانا. اذان ہوئی ہے، میں نے اسے بھیج دیا مسجد. کہتا ماما میں نے جا کر نماز پڑھنی ہے تو پھر میں نے سپارہ پڑھنا ہے. میں نے اسے بھیج دیا. میں نے اسے بھیجا تو چلا گیا میرا بیٹا. چلا گیا تو عشاء کی اذان ہوئی ہے تو میں کہہ رہی ہوں اتنا ٹائم ہو گیا تو آیا نہیں ابھی واپس. ہم مسجد میں گئے ہیں. ایک لڑکا کہتا ہے وہ تو نماز پڑھ رہا تھا تو نا اسے نماز کھڑی تھی نہیں. پہچان نہیں ہوئی کہ کسی نے بتایا نہیں کس نے آواز دی؟ نہیں انہوں نے نہیں پہچانا. گھر میں آپ لوگوں میں سے کون کون تھا؟ اس میں گھر میں تھی، میری دیورانی تھی اور میرے بچے. بس میں نے نا ادھر جا کر نا مسجد میں نے ان کی نا ایک ایک جگہ میں نے ان کی پیٹیاں، ان کے کمبل، ان کے بسترے، ان کے بچوں کے اوپر سے کمبل اٹھا کر میں نے کہا کہیں میرا بچہ اس میں نہ ہو سکتا انہوں نے نہ کچھ کیا ہو. میرے ذہن میں چلا، میں نے پتہ نہیں کیا گھبراہٹ میں نے کیا کر دیا. جب وہ مجھے ملا کس حالت میں تھا؟ میرے بیٹے کا یہاں سوراخ تھا اتنا. میرا بیٹا اتنا سفید تھا کہ میرا بچہ کالا نیلا ہوا تھا. کالا اور نیلا. تو میں نے کہا نہیں میں نے کہا لے جو اسے، یہ میرا بچہ نہیں. ہم دونوں مرے ہوئے ہیں، صرف انصاف کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اس دنیا میں جی رہے ہیں صرف انصاف کے لیے کہ میرے بیٹے کو انصاف ملے. میرے بیٹے کو جتنی جلدی ہو نا اسے پھانسی کی سزا ہو اس کے قاتل کو، اور میرا بیٹا سرخرو ہو. میری جان تھی، سمجھے کہ میرے سانس اس کے ساتھ چل رہے تھے. ایک ماں کا دل کرتا ہے، اللہ کی قسم سے ایک ماں کا دل کرتا ہے کہ جیسے میرے بیٹے کو اس نے مارا ہے اس سے بدتر سزا میں اپنے ہاتھوں سے اس کو دوں، اس قاتل کو دوں، میں اپنے ہاتھوں سے دوں. چاہے میں سولی چڑھ جاؤں، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں. قربان دنیا میں نہیں رہا، ظاہر ہے کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے. میں ایک ماں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. میرا بیٹا 2 دن ہو گیا اس سے ملتا ہے ہاتھ میں، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں قربان آ میرے پاس. خدا کی قسم اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوتے ہیں، وہ میرے پاس سینے سے نہیں لگتا، میرے سینے سے نہیں لگتا. میں اسے پکارتی ہوں قربان ایک دفعہ میرے سینے سے لگ جا، مر گئے سینے سے لگ جا. وہ نہیں میرے سینے لگتا. مجھے صرف انصاف دلا دو. عورت تو آپ سمجھتی ہو کہ میری کیا حالت ہے، آپ کی بڑی مجھے انصاف دلا دو جلد سے جلد. مجھے آپ کا لکھو کہ میں اسے آپ کو انصاف دلا دوں گی. مجھے آپ عورت ہو، آپ ایک عورت کا درد سمجھتی ہو. میں نے میری ساری لازم میں سے اس میں جان تھی. آپ ماں ہیں اور یقیناً ایک ماں کی تڑپ ہر وہ ماں سمجھ سکتی ہے جس کی گود میں اولاد ہے. ہماری کوشش ہے کہ انصاف کے لیے ہم بھی اپنا کردار ادا کریں اور ایسے ثبوت ڈھونڈ لائیں تاکہ عدالت عالیہ کو بھی انصاف دینے میں آسانی ہو. آئیے دیکھیں. والد چونکہ موجود ہیں اور یہ ظلم، یہ قیامت صغریٰ کا منظر اس گھر پر، اس خوشحال گھرانے پر کسی اور نے نہیں ڈھایا، سگے چچا نے ڈھا دیا. والد موجود ہیں چونکہ ملزم ان کا سگا بھائی بھی ہے. ان سے میں اسی حوالے سے ضرور بات کروں گی. کبھی
भाई ने ऐसा कोई इंकशाफ किया या शक शुबा हुआ? इंसान जिंदगी च बड़े बड़े दोस्त बनाता है। आप भाइयों में कभी कोई ऐसी तू तकरार हुई जिससे आपको लगा कि मेरा भाई इस हद तक जा सकता है कि आपकी अगली नस्ल तबाह कर सकता है? वो सोच भी नहीं को सकता कि ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा भाई जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करें, बच्चों से भी ज्यादा रखें उसको, और वो भाई ऐसा कदम उठाए तो बहुत तकलीफ दे बात है ये। आपसी कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ जी। अच्छा, वालिदैन के बाद? जी जी। वालदा की डेथ को कितने दिनों में? 1 माह। अभी 40वां नहीं दूसरा, नहीं। और उसके फौरन बाद घर में इशू खड़े हो गए थे। ये कोहराम मच गया। आपका बेटा जब गुम गया, आपकी वाइफ ने चारों तरफ ढूंढा, वो नहीं मिला, जी। तो आपको फिर पता कैसे चला कि आपके बच्चे की डेड बॉडी फलां तरफ है या ये डेड बॉडी है? ये क्या, किस तरह बात खुली? हम उसको ना 2-3 दिन ढूंढते रहे हैं, वो हमें नहीं मिला। SHO साहब हैं अंसर मोल साहब, उनको अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे। जो उन्होंने किरदार हमारे साथ किया है शायद ही को कर सकता है ऐसा। उन्होंने कहा बात यह है कि जो तुम्हारा भाई है ना, उसने तुम्हारे बच्चे को उठाया था। सुलेमान को अरेस्ट करने के बाद बताया उन्होंने? जी। अच्छा, डेड बॉडी तब तक नहीं मिली थी आपको? नहीं, तब तक नहीं मिली थी। अच्छा, फिर कहाँ से मिली डेड बॉडी? इधर हमारे पास ही एक ना गांव है गोंदला वाला, उससे थोड़ा सा पीछे ही इस तरफ टाउन है एक, तो उधर से उसने फिर जाकर निशानदेही कराई कि मैंने उसको जो ना इधर ला कर उसको, वो एक खुरपी थी उससे टोया निकाल के फिर मैंने उसको मार के उधर दफन कर दिया। और सर उसका बार था थोड़ा सा, और थोड़ा सा सर बार था, ईंट लेके ना उसके सर माथे पे जोर जोर से मारने लगा ताकि वो ना वो नीचे बैठ जाए। फिर उसने उसका सर नीचे बिठा कर ऊपर जो है ना मिट्टी डाल के ना फिर उसने ना ईंट के साथ जो है ना कर दिया। मारा तो किस चीज़ से? वो ही अपना शापर था उसके पास, वो उसने उसके मुंह पर रख के उसका गला, सांस दबाया, गला घुटा। उसके बाद फिर उसने ना जब उस टोए में डाला उसको, तो फिर ना सर उसका थोड़ा सा बाहर रह गया। फिर ईंट के साथ उसका सर जो है ना उसने दबा कर मार कर, सारे निशान पड़े थे उसके ऊपर ना, तो फिर उसने ना ऊपर मिट्टी डाल दी और आ गया इधर हमारे साथ, इधर ढूंढ रहा है उसको, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे कहता है चांद भाई मैं थाने जाके रिपोर्ट ना दर्ज कराऊं। सलमान कहता है? हाँ। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक है, ये जो उससे बड़ा भाई है अली, ये उसके साथ गया, पहले वो मदई बना था, उसने जाकर उसको उधर अपना रिपोर्ट दर्ज कराई। चला किस हद तक उसके अंदर? हाँ जी। तो वो आ गया, फिर वो ना मुसलसल हमारे साथ ढूंढता था, बड़ा परेशान रहता था। फिर कहता था जी उधर से टेबा लगवाते हैं, फलां करते हैं। काला इल्म करता है जी। अच्छा। तो उसका एक उस्ताद है, देखा उसको ज्यादातर यही कोई तवीद वगैरह लिखता था, कभी वो बकरे का दिल ले आता था, कभी वो कोई की हड्डी ले आता था, उसमें सुई लगाता था, काफी ज्यादा लगाता था दिल में। तो ऐसे बेशुमार वो काम करता था। इस बात पे ना वालदा भी फौत नहीं थे हुए। अच्छा। तो मैं अक्सर वालदा से कहता था कि ये जो काम करते हैं ये काफर लोग करते हैं, ऐसा ना हो कि ये पागल हो जाए, ऐसे काम करता है, फिर वो कब्रिस्तान जाता है, फिर वो दिल को या वो जो अपना पार्ट्स लेके आता है बाहर से जानवरों के, उस पे कुछ पढ़ता है, फिर उनकी हड्डियों पे कुछ लिखता है, फिर जाके मैं उसको इस बातों पे ना बिस्त करता था। सुइयां जो नहीं पीने होती, वो एक बुत बना कर ना बुत, उसके ना कभी एक हाथ पे, बाजू पे, सर पे। पूछा नहीं आपने कभी? वजीराबाद में उसका उस्ताद है, काला जादू वो भी करता है। कहीं वक्त ऐसा ना आए आप इंसाफ के लिए स्टैंड करेंगे या बिरादरी प्रेशर की वजह से कल को अपने भाई को माफ करेंगे? मैं बिल्कुल अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा कि मैं उसको माफ करूं, अपने बेटों को जरूर इंसाफ दिलवाऊंगा। वालिदैन का दर्द वो जिस हद तक टूट चुके हैं, उनके अल्फाज से उनकी जख्मी रूह अया हो रही है। उनका सर का ताज, उनका बेटा, उनका राज दिला रहा है।
جس کے لیے خواب دیکھا کل کو بھی بڑا ہونا تھا, اس نے ماں باپ کا سہارا بننا تھا, پھر صحرا بہنا جانا تھا, وہ معصوم پھول روک دیا. بہت سارے حقائق ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے تلخ بات جو شاید ابھی تک کوئی نہیں جانا. ہماری کوشش ہے کہ انصاف کے لیے ہم بھی اپنا کردار ادا کریں اور وہ سب کچھ دکھائیں ان ناظرین کو بھی, اور ایسے ثبوت ڈھونڈ لائیں تاکہ عدالت عالیہ کو بھی انصاف دینے میں آسانی. آئیے ناظرین, یہ وہ کمرہ تھا جہاں پر ملزم سلیمان رات کو رہتا تھا, اپنا چلا وغیرہ کاٹتا تھا. یہاں پر چونکہ باقی بھائی بھی موجود ہیں, کیا بھائیوں کو کبھی شک نہیں ہوا؟ السلام علیکم جی. سلیمان آپ سے چھوٹا تھا؟ جی مجھ سے چھوٹا تھا. آپ کا ایک بھتیجا اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کو موت کے گھاٹ اتارنے میں سلیمان کا ہاتھ ہے. آپ لوگوں کو گھر میں کیا محسوس ہوتا تھا؟ سلیمان کس طرح کی عمل کا مالک ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی جو کچھ ابھی سنا کالا علم وغیرہ, کیا آپ لوگوں کو نالج میں تھا یہ سب؟ انصاف تو ہونا چاہیے. اس نے جو بھی کیا ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ چلے, اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے. السلام علیکم جی. آپ سب سے بڑے بھائی ہیں؟ جی. سلیمان تو آپ کے بچوں کی طرح تھا گھر میں. جی بالکل. کیا جانتے ہیں یہ سب کچھ ہوا, اس کا وہ پڑھنا پڑھانا, وہ چیزیں؟ شاید کرتا ہوگا, اگر یہ بول رہے ہیں جھوٹ تو نہیں نا بول رہے. جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کے ساتھ. ناظرین, یہ وہ بیڈ تھا جیسے کہ سلمان کے بھائی اور بھابھی نے پہلے الزام بھی لگایا کہ وہ یہاں بیٹھ کے کوئی علم وغیرہ کرتا تھا. تو یہ تصویریں ابھی بہت ساری یہاں پہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں, یہاں موجود ہیں. اب اس میں صداقت کیا ہے, سلیمان نے کیا کچھ کیا, سلیمان کسی کے کیے کی سزا اٹھا رہا ہے, حقائق کیا ہے وہ ہم آپ کو چل کے آگے تھانے میں بھی دکھائیں گے, پولیس کی انویسٹیگیشن بھی آپ کے سامنے لائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ناظرین, اس وقت میں محمد پورہ کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر یہ بربری ڈھائی گئی, کیونکہ اس گھر میں وہ تمام بھائی ہی رہتے تھے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان گلیوں میں یوں قاتل سر عام پھرتا رہا. شاید لوگوں کو پتا ہوتا تو اس کو یہاں رہنے نہ دیتے یا پہلے ہی روک تھام کر لیتے, لیکن کسی کی سوچ و بچار میں بھی, وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اہل علاقہ کیا جانتے ہیں, کب سے لوگ مقیم ہیں ان کے بارے میں, سوال جواب کرنے میں بہت ساری چیزیں سامنے بھی آ جاتی ہیں. کہتے ہیں زبان خلق نقارہ خدا ہوتی ہے, تو میں خلق سے ہی پوچھوں گی کہ وہ آواز کیا ہے جو اب سچائی سامنے لائے گی. السلام علیکم جی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نذیر. نذیر صاحب, اب اسی علاقے کے رہنے والے ہیں؟ جی. یہ جانتے ہیں؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم. آپ بھی یہیں کے رہنے والے ہیں؟ جی بالکل. اس فیملی کو جانتے ہیں؟ ہاں جی جانتے ہوں. سلیمان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو قاتل ہے کہ وہ کالا علم کرتا ہے, اس میں کوئی صداقت ہے؟ تبھی بات نکلتی ہے جب ہوتی ہے, اگر ہوگی نکلی ہے تو ہو سکتا ہے. السلام علیکم. سلیمان کو دیکھا کبھی آتے جاتا ہے؟ سلیمان کو کبھی نہیں دیکھا, لیکن جو اس دن ناشتہ ہوا تھا نا وہ بہت غلط ہوا تھا. غلط ہوا تھا, لیکن ایسا انصاف ہونا چاہیے. کیا نام ہے آپ کا؟ طیب نام ہے. آپ ان کو جانتے ہیں؟ جی ہاں جی, کافی دیر سے جانتے ہیں, ادھر کے رہائشی ہم لوگ بھی. سلیمان کا کردار کیسا تھا؟ سنا کالا علم وغیرہ کرتا تھا کوئی؟ کہ آج کل کی جنریشن ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے, ہر کا افراد کو اس طرح کام کرے, یہ تو بات بڑی جو ہے نا وہ حیران کن تھی سارے ایریے کے لیے. السلام علیکم. سلیمان کو جانتے ہیں اس فیملی کو؟ جی جانتے ہیں, کافی کیسا اچھے لڑکا سے. تھا سلیمان؟ ٹھیک لڑکا تھا, اچھا تھا, اسلام دعا تھی میری تو اس کے ساتھ. اٹھنا بیٹھنا کبھی اس کے اٹھنا ساتھ؟ بیٹھنا تو نہیں تھا, ویسے محلے دار تھے ہمارے ساتھ, ادھر ہی ہماری, لیکن اس نے جو قدم اٹھایا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کیوں اٹھایا؟ میرے تو سمجھ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ اس نے یہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا, کیا وجہ بنی ہے, کیا جھگڑا ہوا ہے. اسے کرنا نہیں تھا چاہیے ایسے, جو بھی اس نے کیا غلط کیا. ناظرین, اس وقت میں قریبی ایک دکان کے قریب ہوں, کیونکہ علاقے میں جو محلے میں دکانیں ہوتی ہیں, خاص کر جو قریب گھر کے دکان ہوتی ہے, وہ آس پاس کے گھروں کے بہت سارے لوگوں کو جانتے بھی ہوتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے. یہاں پر انسان ظاہر سودا لینے بھی آتا ہے, چیز لینے بھی آتا ہے. جو دکاندار موجود ہے, یہ بالکل چند قدم کا فاصلہ ہے اس گھر سے جہاں پر وہ تمام بھائی اکٹھے رہتے تھے, اور پھر یہ سارا وقوع ہو گیا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. آپ کی دکان کتنے عرصے سے ہے یہاں پہ؟ 3 سال ہو گئے. تو یہ سلیمان اور اس کی فیملی کو تو جانتے ہوں گے آپ. کیسا لڑکا تھا سلیمان؟ ٹھیک تھا, ہمارے ساتھ میرے ساتھ گھومتا بھی رہا, باقی کالا علم وغیرہ کرتا تھا کوئی؟ نہیں, اس کا نہیں پتا. اسے کوئی پڑھنے پڑھانے کا ان کو بھی کوئی نوٹ کیا ہو, کچھ پڑھتا رہتا ہو ہر وقت؟ اس کا نہیں پتا. نہیں پتا. کبھی کوئی چیز ایسی گھر میں لے جاتے آتے اس کو دیکھا ہو پورے سرار طریقے, یا اس کے گھر میں سے کبھی کسی کو بات کرتے سنا ہو؟ نہیں. نہیں. غصے والا تھا, لڑائی جھگڑا کرنے والا؟ نہیں, لڑائی اس نے کبھی کی نہیں ادھر کسی کے ساتھ. کیا باتیں کرتا تھا کہ اس کو زندگی میں کیا کرنا ہے؟ کبھی کچھ ایسا ہوتا نا انسان اپنے خواب شیئر کرتا ہے, کوئی بات کی کبھی؟ نہیں. کبھی بھی نہیں.
سلیمان نے اپنے سگے بھتیجے کو مار ڈالا, سمجھ میں آتا ہے کیوں ہاں جی پتا, کیوں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا نہیں پتا ہمیں. وہ آتا تھا دکان میں سامان لے کر, وہ گھر چلا جاتا تھا. ٹھیک. ناظرین, علاقے کے لوگ خود شش و پنج میں ہیں کیونکہ سلمان کی بہت زیادہ دوستی نہیں تھی, کوئی ایسا اس کا بیسٹ فرینڈ نہیں تھا. وہ بس سلام دعا کی حد تک, محلے سے گزرا سلام لے لیا, کسی کو ایک سلام کا جواب دے دیا, کبھی یہاں سے آ کے سگریٹ لے لیا, کچھ چیز لے لی, ایسے کاموں تک محدود تھا. سلیمان نے اتنا بڑا قدم اٹھایا, علاقہ خود حیران ہے, خود پریشان ہے کہ آخر سچ کیا ہے. وہ کیا ہے ہم ہی آپ کو دکھائیں گے. میں ماڈل ٹاؤن تھانے میں موجود ہوں, گجرانوالہ میں. وہ شفاق ملزم ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے معصوم بچے کو مار ڈالا. اہل علاقہ کی گفتگو سنی, والدین غم سے نڈھال, باقی فیملی کے لوگ ماننے کو تیار نہیں. ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اپنا خون نظر نہ آیا. وہ ملزم سلیمان جو خود ابھی نوجوان ہے, غیر شادی شدہ ہے, گھر میں سب سے چھوٹا تھا, بہن بھائیوں میں لاڈلا تھا, اس نے ایسا کیوں کیا, اسی سے بات کرتے ہیں. سلیمان, کتنی عمر ہے تمہاری؟ 27 سال. پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا, میں دنیاوی نہیں کہہ رہی, جو کہ کالے علم کے زمرے میں آتے ہیں, وہ علوم سیکھنے کا شوق تھا؟ جی. کوئی استاد بھی تھا؟ جی. کون تھا؟ وزیر آباد میں. کیا نام؟ ان کا نام مرتضی علی. اپنے والدہ کی قبر کی مٹی بھی اٹھا کے تعویذ بنایا؟ جی. کیوں؟ بس کالا علم سیکھنے کے دوران یہی سب ہے. والدہ کی قبر کی مٹی کیوں اٹھائی؟ کہ وہ میری حفاظت کرے گی, اس لیے. اس لیے حفاظت کرے. پتلیاں بھی بناتے تھے؟ جی. اس میں سوئیاں بھی لگاتے ہیں, وہ کس لیے لگائی جاتی ہیں, نالج کے لیے پوچھ رہی ہیں. بس وہ ایک ٹونے کی شکل میں لگائی جاتی ہیں کہ جہاں جہاں سوئیاں لگائی جائیں وہاں فلاں کو تکلیف ہو. تو پڑھتے کیا تھے؟ بس طرح طرح کے منتر تھے. جو کوئی ایک آدھا منتر آتا ہے؟ ابھی تو کچھ یاد نہیں آ رہا. ابھی ذہن بالکل موقع ہو چکا ہے. سوچو. ابھی کچھ بھی یاد نہیں آ رہا. اتنا یعنی کہ یہ پریشانی بنی ہوئی ہے. کیا پریشانی ہے؟ جی بہت بڑی پریشانی ہے. مسئلہ بہت بڑا. کیا مسئلہ ہے؟ یہی جو غلطی ہو گئی ہے, کیا کالے علم کی وجہ سے میری غلطی ہو گئی ہے. کیا غلطی ہے؟ یہ جو بچہ میرے ہاتھوں سے ہو گیا ختم. ساتھ میں ایک دوست بھی تھا میرا. کون سا دوست ہے؟ وہ جو جس کو کالو کہتے ہیں, وہ قبرستان میں بڑے میں ہوتا ہے. اچھا. تو اس کے ساتھ مل کے یہ کام ہوا ہے. ثانی طاقتوں کا ایسے بوجھ تھا تو پتہ نہیں چلا کہ کیا کیا میں نے. شیطانی طاقتوں کا کیا بوجھ تھا بچے کو؟ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بھتیجا. سگا بھتیجا. جی. اچھا, تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ اتنی سینس تھی بچے کو لے کے کہاں گئے, کیسے پلان کیا مارنے کے لیے؟ بس ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی بار بار کہ کچھ نہ کچھ ہو, کچھ نہ کچھ. یہ تو یہ حادثہ ہو گیا بس میرے ساتھ. حادثہ یا کسی پلاننگ کے تحت کیا؟ زیادہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بہت کچھ مانگتی بھی ہیں. یہ ایسا کہنا ہے تو کالا علم سیکھتے ہیں ان کا, یہ میں نہیں کہہ رہی, میں نے سنا ہے ایسا. اب اس میں سچ کیا مجھے نہیں پتا. بس یہی سمجھ لیں ایسا ہی کچھ ہو. بتاؤ نا, کھل کے بتاؤ. میں اپنی ساری پریشانی سمجھ رہی ہوں, کھل کے بتاؤ کہ کیا تھا, کیا چاہیے تھا, کس لیے کیا. میرے دل میں یہ چل رہی تھی بات کہ والدہ قبر کی مٹی ڈالی ہے گلے میں, تو ان کو چلیسنے سے پہلے یہ کام ہوگا تو پھر سکون آئے گا جان کو. اپنی طرف سے بلی دی تھی؟ جی. کیا کیا تھا؟ بات اس کو ادھر لے کر گیا تو اس کو میں نے مار دیا. کیسے مارا؟ جو بھی ہوا تھا نا, مارنے کے بعد جب اس کو مار دیا تھا دوست نے اور میں نے. پلان کیسے کیا تھا مارنے تک بعد میں آنا؟ میں نے دوست سے بات کی تھی کہ یہ کام کرنا ہے تو اس نے بولا تھا ٹھیک ہے کر لیں گے. 12 تاریخ کے دن اس نے ساتھ میں وہ میرے ساتھ گیا تو یہ کام. تمہارا بھتیجا کہاں تھا اس وقت؟ وہ مسجد والی گلی میں تھا. اچھا, پھر مسجد کے اندر نہیں تھا, نا نماز پڑھ رہا تھا, مسجد کے باہر کھڑا تھا دروازے کے باہر. انہوں نے آواز دی تھی؟
تو وہ ساتھ میں میرا دوست تھا، میرا آواز دی ہم دونوں نے، تو وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ گیا. کہاں جانا ہے؟ اس کو بولا تھا کہ کام جانا ہے، میرے دوست نے بولا تھا، تو وہ گاڑی کے پیچھے بیٹھا اور چلا گیا. ادھر جا کر میرے دوست نے ایک الحرم کالونی میں، وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پر بران جگہ پہ. اچھا جی تمہیں پتا تھا؟ جی وہ بران جگہ ہے. وہ دوست میرے نے ڈیسائیڈ پہلے کی تھی کہ یہ بنجر جگہ ادھر. کالا علم تم سیکھتے تھے، ڈیسائیڈ دوست نے کیا تھا، سمجھ نہیں آئی. وہ قبرستان میں تمہارے کچھ چیز سوار تھی، وہ قبرستان میں وہ بھی رات کو بیٹھتا ہے نا ادھر، وہ بھی کالا علم کرتا ہے. وہ بھی بیٹھتا ہے ادھر. اس کا مائنڈ بھی تھوڑا اس سے ملتا جلتا ہی ہے. کالا علم سیکھتا ہے وہ. اس کا ذہن چلتا ہے، یہ نہیں پتا وہ کو کرتا ہے کہ نہیں کالا علم. اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ بھی جانتا ہے اس کے بارے میں. جانتا ہے سارا. جی اچھا علم جانتا ہے سارا. راتوں کو قبرستان میں رہتا ہے وہ. جی. اچھا پھر وہاں گران جگہ پہ لے گئے. پھر بران جگہ پر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ کر زمین پر لٹایا. اس کو بولا کہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو. تو میں نے اس کو منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. سمجھ نہیں لگے گا بعد میں مجھے کیا ہوا کیا نہیں. میں ادھر سے بھاگا تو اس نے ایک جو ادھر ٹویا نکالا ہوا تھا اس کے اندر پھینک کر اوپر اٹھنے پھینکنا شروع کر دی. اس نے مارنے سے پہلے بچے پہ کوئی عمل بھی کیا تھا. علم پہلے عمل مجھے پتا نہیں، میں کیا کیا کرتا رہا ہوں اس کے اوپر. یہاں میں بس پڑھتا رہا ہوں اس کے اوپر الٹے سیدھی باتیں، مطلب کوئی لفظ پڑھتا رہا ہوں. کنکائل لفظ تھا یہ، اس طرح کنکائل کر کے یہ پڑھتا رہا ہوں. جی کا یہ نہیں پتا کیا مطلب ہے. بس تار نے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ جو وہ لڑکا تھا قبرستان والا اس کا کہنا تھا کہ یہ پڑھنے سے جو ہے نا بوجھ کم ہوتا ہے، جان کے بدلے جان کا. اچھا بوجھ کم ہوتا ہے. یہ پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد عمل کرنے کے بعد اس نے پکڑ کر اس کو گرایا نیچے کے اوپر. اس نے بھی دباؤ ڈالا، میں نے بھی ڈالا. وہاں سے زخم بھی تھا، اس کے اوپر اینٹیں پھینکنی شروع کر دی. ناظرین اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیرہ یوسف صاحبہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سارا واقعہ آپ کے نالج میں بھی ہے کہ ایک ملزم نے بڑی ثقافت سے اپنے سگے بھتیجے کو جو کہ 6-7 سال کا بچہ تھا اسے قتل کر دیا. محض چند گھریلو ناچاکی وجوہات بن سکتی ہیں، یا اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ کالے علم کی بنیاد پر یہ سب کر رہا تھا. سائنس کس طرح سے دیکھتی ہے ان چیزوں کو؟ ہمارے نفسیات ہیں، آپ نفسیاتی طور پر کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ یہ پیشنٹس ہیں، یہ کوئی بیماری ہے، یہ کالا علم کرنا، یہ سب کیا ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے شو میں انوائٹ کیا. تو یہ جو جس طرح سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کالے علم سے اس نے مارا ہے، یا اس طرح سے یہ جو ہے اس کی کوگنیٹیو جو ہے وہ ڈسٹورشنز ہو سکتی ہیں، ڈیلیونس ہو سکتی ہیں. جیسے کہ پورے اگر کیس کو دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ آوازیں سنائی دیتی تھی کہ وہ اس کو مار دے تو اس کو سکون مل جائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم سوشل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو کانفلکٹڈ ریلیشنز ہیں اس کے اپنی فیملی کے ساتھ. اسپرچل میں ریلیجن جو ہے وہ آ رہا ہے کہ اس کو اس کے بارے میں گائیڈنس کم ہے، نالج کو مس یوز وہ کر رہا ہے، اور وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ بلیک میجک اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اس بہت بڑی جو اس نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کسی بچے میں ایسا کچھ معاملہ ہو اور وہ بڑے ہو کے اس کی آنے والی ایج میں نقصان دہ اس کی ذات کے لیے بھی یا اس کی فیملی کے لیے بھی، تو یہ کس ایج سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے؟ پیرنٹس کو کیسے علم ہو سکتا ہے کہ ان کا بچہ کسی ڈیلیوری میں جا رہا ہے، کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ، اس کو ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی علاج ممکن ہے اس کا؟ یہ چیز تو ایک چائلڈہڈ میں جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ اس کا جو ہے وہ اس چیز کو ولنریبل بناتا ہے کہ وہ اس چیز کی طرف چلے جائیں. لیکن یہ چیز جو ہے اب یہاں پر اگر ہم اس ایونٹ کو دیکھیں، اس جو ہے کیس کو دیکھیں، تو یہاں پر جو ہے اس کی مدر کا جو اسٹریس ہے اٹ سیلف ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے لیڈ کیا ہے سارے اس کو. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ فردر آگے لیڈ کر گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ چائلڈہڈ میں کوئی ایسا جو ہے وہ ایکسپیرینس نہ ہوا ہو یا کوئی ایسی چیز سامنے نہ آئی ہو، اس کا ٹیمپرامنٹ ایسا تھا کہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو تھا. اس نے مدر کی ڈیتھ کی جو گریف ہے
اس کا جو ٹراما ہے وہ اس کو اتنا اسٹریسفل وے میں لیا ہے کہ اس کے جو ہے وہ نیگیٹو کانسیکوینسز. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن آپ نے سمجھتی کہ بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ اب اگر اس نہج پہ پہنچتے ہیں یا کسی وجہ سے اس طرح کے بڑے قدم اٹھا جاتے ہیں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نفسیاتی مریض ثابت کر کے یا اس طرح کی کوئی حرکات و سکھا کر کے ایج لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم بچ جائیں. آپ سمجھتی ہیں ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں, ان کو کیسے سامنے لایا جا سکتا ہے؟ ہمارے نفسیات ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتی ہیں ان میں ڈفرینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ؟ جی دیکھیں, یہ بالکل دیکھیں, اگر جو ہے وہ پیشنٹ ہے کوئی بھی اس طرح کا تو وہ تھرو جو ہے وہ سائیکو تھراپیوٹک ہسٹری ٹیکنگ, کلینکل انٹرویو اور وہ ساری چیزیں اسسمنٹ ٹولز جو ہیں, جب ایک بندے کی پراپر اسسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ایکچوئل پیشنٹ ہے یا اس طرح کا جو ہے وہ کوئی اس نے کیا ہوا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. ڈاکٹر سمیرہ یوسف ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے ابھی تک ہمیں تمام تر سچویشن سے بریف کیا کہ ایسے لوگ جو کہ بڑے سے بڑا ظلم کرتے ہیں اور بعد میں اگر نفسیاتی طور پر اپنے آپ کا پیشنٹ ثابت کر کے ایج لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اسیس کیسے کیا جا سکتا ہے. اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمارے نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی کرمنل کی, کسی بھی ملزم کی یا مجرم کی اسسمنٹ ہو سکے کہ آیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, تاکہ ہم ان ممالک کی صف میں جا کھڑے ہو سکیں جو اس وقت سپر پاور کہتے ہیں یا بہت آگے ہیں یا بنیادی حقوق پر عمل کر رہے ہیں. تو خدا نہ میری تو اپیل ہے, آگے سچ کیا ہے, حقائق کیا ہیں, یہ کیا کہتا ہے, کیا چاہتا ہے, وہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے.